اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور یہ کیس اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جس طرح پاناما کا کیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا تو ایک جے آئی ٹی کے 10 جولائی کو خبر لگائی گئی کہ جی جے آئی ٹی نے تو نواز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب آج 2 مختلف پروگرامز میں گئے اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ جو اسپیسیفک کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں انہیں متاثر کرنے کی، اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اسی طرح کی آبزرویشنز اب تک کی سماعت میں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی دیتے آئے ہیں کہ جناب یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر سوال اٹھایا گیا اور خاص طور پہ اس حوالے سے جو کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج کی جو کارروائی ہوئی اس کیس کے حوالے سے رانا شمیم کا مبینہ ایفیڈیوٹ وہ کیا تھی، اس کے چند اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ رانا شمیم نے درخواست میں کہا کہ اصلی بیان حلفی پوتے نے بھیجنا ہے۔ درخواست کے مطابق بیان حلفی 3 دن میں آتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کسی کی ذاتی دستاویز شائع کرنا تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ میری عدالت پر سوال اٹھایا گیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کی سماعت میں یہ سوال بھی کیا کہ صرف اتنا بتائیں کہ یہ خبر صحافتی قوانین کے خلاف ہے یا نہیں۔ رانا شمیم نے تحریری جواب میں کہا تھا کہ یہ ذاتی دستاویزات تھیں۔ چیف جسٹس کا صحافی ناصر زیدی سے سوال کہ کیا ذاتی دستاویز شائع ہو سکتی ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر میڈیا کے قوانین موجود ہیں۔ صحافی ناصر زیدی نے عدالت کو بتایا کہ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حقائق کو بیان کرے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے رانا شمیم کا تحریری جواب بھی عدالت کو پڑھ کر سنایا۔ رانا شمیم نے خود کہا، میں میڈیا میں شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ بیان حلفی میڈیا میں شائع کیسے ہوا، رانا شمیم خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت سے استدعا کی کہ فریقین پر فرد جرم عائد کی جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک اخبار کی خبر نے عوام کے دلوں میں وہم پیدا کیا ہے، اب سچ جھوٹ ہو گیا اور عوام کو جھوٹ سچ لگنے لگا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ رانا شمیم کہتے ہیں کہ بیان حلفی کو نوٹری پبلک منظر عام پر لایا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا ہم اٹارنی جنرل سے معاونت لے کر نوٹری پبلک کو نوٹس کریں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اور اہم سوال اٹھایا، کیا صحافت میں آپ کسی کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں مداخلت کریں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کوئی 3 سال بعد زندہ ہو اور عدلیہ پر کوئی بھی بات کرے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آپ بین الاقوامی صحافی کا نام دیں، عدالتی معاون قرار دے کر رائے لے لیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، عدالت پر لوگوں کی بد اعتمادی یہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ہائی کورٹ اور یہاں احتساب میرا ہوگا، سب کی ذمہ داری میری ہے، کوئی جج اسٹیک ہولڈر نہیں، تمام ججز احتساب کے لیے تیار ہیں۔ کوئی چیز ہائی کورٹ میڈیا یا رپورٹر سے نہیں چھپ سکتی، سب سے زیادہ یہاں کے عوام اور سائلین اہم ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ انصار عباسی اور رانا شمیم کے بیانات میں واضح فرق ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم کے بیان حلفی پر انصار عباسی کاؤنٹر بیان حلفی جمع کروائیں۔ عدالت نے انصار عباسی کو ہدایت کی کہ مطمئن کریں کہ خبر قانون کے مطابق ہے یا نہیں، آپ نے جو بھی بتانا ہے بیان حلفی جمع کروائیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، کسی خبر سے لوگوں کا عدالت پر اعتماد اٹھ جائے ناقابل برداشت ہوگا۔ آج یہاں رک گیا تو سلسلہ چلتا رہے گا، عوام بد اعتماد ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، یہاں میری ذات کا نہیں میری عدالت کا معاملہ ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ آئندہ سماعت تک رانا شمیم کا اصلی بیان حلفی عدالت پہنچ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام فریقین کو کاؤنٹر بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت اور اگلی تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جی ناظرین، ایک اور موقع آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے دیا اور بڑا کائنڈلی انہوں نے الیجڈ ایکیوز جو ہیں ان کو ایک اور موقع دیا، اور اس سے پہلے جو 7 دسمبر کو حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا باضابطہ طور پر جاری ہوا تھا، اس میں کیا حکم نامہ تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ رانا شمیم کے وکیل کی جانب سے رانا شمیم کا تحریری جواب عدالت میں جمع کروایا گیا۔ 30 نومبر 2021 کے عدالتی حکم کے باوجود رانا شمیم کی جانب سے لکھا گیا اصل حلف نامہ عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا۔
رانا شمیم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اصل حلف نامہ برطانیہ کے ایک لاکر میں رکھا گیا ہے۔ یہ وہی بیان ہے جو رانا شمیم نے گزشتہ سماعت کے دوران دیا تھا۔ رانا شمیم کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ نہ ہی انہوں نے حلف نامہ میڈیا کو دیا اور نہ ہی کسی فرد کے ساتھ شیئر کیا۔ رانا شمیم نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنا بیان نوٹری پبلک لندن کے سامنے ریکارڈ کروایا اور پھر اس کو سیل کر کے اسے اپنے نواسے کے حوالے کیا اور یہ تاکید کی کہ نہ ہی اسے کھولا جائے اور نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس حلف نامے کی ایک کاپی نوٹری پبلک لندن نے ریکارڈ کی غرض سے اپنے پاس بھی رکھی۔ بادیو نظر میں ایسا لگتا ہے کہ رانا شمیم کے خیال میں یہ حلف نامہ نوٹری پبلک لندن کی جانب سے لیک کیا گیا، جہاں یہ حلف نامہ نوٹرائز کروایا گیا تھا۔ رانا شمیم نے واضح انداز میں یہ الزام بھی لگایا کہ توہین عدالت کے ملزمان انصار عباسی، عامر غوری اور میر شکیل الرحمان نے ان کی مرضی اور منشا کے خلاف یہ حلف نامہ شائع کیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو نوٹری پبلک لندن اور اس حلف نامے کو جلد بازی میں پھیلانے کی غرض سے شائع کرنے والے توہین عدالت کے ملزمان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جواب کے ساتھ منسلک حلف نامے کی کاپی میں جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ تو چھٹیوں پر تھے اور 15 جولائی 2018 کو ملک سے باہر تھے۔ جس معزز جج کا ذکر کیا گیا وہ تو 15 جولائی 2018 کو دائر کی جانے والی ان اپیلوں کو سننے والے بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جن سے متعلق مبینہ طور پر ٹیلی فون پر بات کی گئی۔ 15 جولائی 2018 کو جو ڈویژن بینچ کام کر رہا تھا اس کا نوٹیفیکیشن تو ان درخواستوں کے دائر کیے جانے سے قبل 12 جولائی 2018 کو جاری ہوا تھا۔ گلگت بلتستان کے اہم ترین عدالتی عہدے پر رہتے ہوئے رانا شمیم کا 3 سال تک اس معاملے پر خاموش رہنا ان کی ساکھ پر سنگین سوالات اٹھا رہا ہے۔ اس نیوز رپورٹ کی اشاعت کا وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ خبر ان اپیلوں سے متعلق ہے جو اس عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ یہ سارا معاملہ رپورٹر، ایڈیٹر اور وسیع پیمانے پر شائع ہونے والے اخبار کے چیف ایڈیٹر کے پیشہ ورانہ طرز عمل پر بھی سوالات اٹھاتا ہے۔ تمام حقائق اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے توہین عدالت کے ملزم رانا شمیم کے لیے لازم ہے کہ وہ اصل حلف نامہ اس عدالت میں پیش کریں۔ اخبار میں شائع ہونے والے حلف نامے کے متن پر نہ صرف سوالات اٹھتے ہیں بلکہ ایک عام ذہن کے لیے بھی ان حقائق پر یقین کرنا ممکن نہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حلف نامے کا متن جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کا مقصد حقائق کو سامنے لانا نہیں ہے، لہٰذا توہین عدالت کے ملزمان پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عدالت کو اس بات پر مطمئن کریں کہ اس حلف نامے کو لندن میں نوٹرائز کروانے اور تصدیق کے بغیر اس کی اشاعت کا مقصد حقائق کو سامنے لانا تھا۔ اس حلف نامے کے متن نے اس عدالت کے وقار کو نہ صرف داغدار کیا بلکہ اس عدالت اور معزز ججز کی غیر جانبداری اور آزادی کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل متعلقہ فریقین کو بلا تعصب انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام میں مداخلت کرنے کے بھی مترادف ہے۔ بادیو نظر میں ایسا لگتا ہے کہ حلف نامے کا متن غیر ذمہ دارانہ طریقے سے شائع کر کے اس لیے پھیلایا گیا تاکہ عدالتی کارروائی میں نہ صرف مداخلت کی جائے بلکہ اس عدالت اور اس کے معزز ججز پر سے عوام کا اعتماد ختم کر دیا جائے۔ توہین عدالت کے ملزمان کی جانب سے جمع کروائے گئے جوابات نہ صرف غیر معقول ہیں بلکہ بادیو نظر میں غیر تسلی بخش ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ عدالت توہین عدالت کے ملزم رانا شمیم کو آخری موقع دیتی ہے کہ وہ دی نیوز میں شائع ہونے والے حلف نامے کی اصل کاپی عدالت میں پیش کریں۔ کیس کی سماعت 13 دسمبر کی صبح تک ملتوی کی جاتی ہے اور توہین عدالت کے ملزمان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جواب سے عدالت کو مطمئن کر پائیں گے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ تو یہ ناظرین 7 دسمبر کا حکم نامہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اگلی تاریخ بھی اس حوالے سے آ گئی ہے۔ اینڈ آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ واز ویری کائنڈ ٹو دا ایکیوز پرسنز، اور ایک اور موقع انہوں نے دیا اور انصار عباسی کو کہا گیا آج کے اپنا کاؤنٹر حلف نامہ بھی اس حوالے سے جمع کرنا۔ یہاں تک تو ناظرین تھی جو رپورٹنگ آج کی ہمارے سامنے آئی۔ اس کیس کے بہت سے مختلف پہلو بھی ہیں، کچھ انٹرنیشنل پہلو ہیں، کچھ ڈومیسٹک پہلو ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، عالمی پہلو کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس کے حوالے سے کلبھوشن یادیو کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں تو اس کے انٹرنیشنل اصل اثرات بھی ہیں پاکستان پہ؟ نہیں، بالکل اثرات ہیں، بیکاز یہ دیکھیے کہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ایک سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ کلبھوشن یادیو والا کیس ہے۔ کلبھوشن یادیو کا، اس کے وکلاء کا، انڈیا کا عالمی عدالت میں یہ مدعا تھا کہ اس کو ڈیو پروسیس نہیں ملا پاکستان میں، اور یہ جو ملٹری کورٹ کی ان کو سزا ملی ہے اس میں اپیل نہیں ہے، جس کے لیے قانون سازی کی گئی اور قانون سازی کر کے ملٹری کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا ہائی کورٹ کو، اور وہ اپیل اب ہائی کورٹ میں سنی جانی ہے۔
اور ہماری جو جوڈیشل موومنٹ کے زمانے سے اگر آپ دیکھیے تو عدلیہ کا ایک وقار ہے پوری دنیا میں، ان کو مانا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ ایک آزاد عدلیہ ہے اور بڑی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے اور انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتی ہے۔ ایسے وقت میں ایک ایسی آنریبل عدالت کو، اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ یہ کسی ایک جج کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس پوری ادارے پہ، پورے عدلیہ پہ، پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کس چیز سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ جس دن سے یہ معاملہ آیا ہے، کبھی ان کے صاحبزادے آ جاتے ہیں گلاس لگاتے ہوئے، کبھی وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ صاحب جو ہیں جو مطلب دیکھا نا نیپوٹزم کی انتہا تھی۔ میں تو حیران ہوں یہ شخص جج کیسے بن گیا تھا، گلگت بلتستان کے اوپر اپنے عذاب نازل کر دیا تھا، 3 سال آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، اس کے بعد آپ اچانک وارد ہوئے اور پھر ایک بہت بڑے اخبار کے ایک بہت بڑے صحافی نے وہ خبر شائع کر دی، اور بقول ان کی خبر کے ان کی تو ریلائنس ہی وہ ایفیڈیوٹ تھا اور وہ ایفیڈیوٹ فراہم کرنے والا تھا۔ اب وہ جو فراہم کرنے والا ہے ایفیڈیوٹ اور ایفیڈیوٹ لکھنے والا، اب اس کی آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو لاکر میں بند کر دیا تھا، ان کو نوٹری پبلک نے دے دیا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نوٹری پبلک کو جا کے پکڑ لیں، اور ان شمیم صاحب کو ساتھ یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی برطانیہ والا نوٹری پبلک بھی ہمارے جیسا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی پکڑا دے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں اس سے بھی شاید گواہی لینی پڑ جائے۔